علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، انہوں کی تین بیٹی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بھی بڑی بیٹی کا نام زینب رکھا، اپنی بڑی بہن کے نام پہ۔ پھر ام کلثوم ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ پھر حضرت رقیہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی تیسری بیٹی کا نام رقیہ رکھا، یعنی اپنی تینوں بہنوں کے ناموں پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھا، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میرا نسب فاطمہ سے چلے، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ سے چلا۔ ایک بڑے خطیب تھے صاحبزادہ فیصل حسن آلو بہاروی، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ سب سے افضل حضرت عائشہ ہیں یا حضرت فاطمہ ہیں؟ سب سے افضل خاتون کون ہے، حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ؟ انہوں نے کہا جانے دو، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، میں تکڑی پکڑ کے توڑ کے بتا دوں کون سی افضل ہے۔ حضور نے فرمایا والفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ۔ اس میں جب زیادہ اصرار کیا کہ نہیں حضرت بتائیں، نہیں حضرت بتائیں کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں، گھر جا کے خود حساب کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ۔ آقا کی بیٹی سے کوئی بیٹی افضل ہے، اس پہلو سے حضرت فاطمہ آگے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، اور مولا علی کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ۔ تو آقا کی زوجہ سے کوئی اور زوجہ افضل ہے، چنانچہ حضرت عائشہ ہے۔ انہوں نے پھر بھی کہیں پہنچایا تو نہیں ہوگا، پہنچ جان بس میرا تو یہ کام تھا بتانا جو بتا دیا۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے چھٹے سال پیدا ہوئے، 6 نبوی جسے کہتے ہیں، 6 نبوی، 22 جمادی الاول، 22 جمادی الثانی، جمادی الاخری، حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت۔ ایک دفعہ ابو جہل کو آقا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کو شرارت سوچی، اسے یاد آیا کہ میں نے اونٹ ذبح ہوتے دیکھا تھا، وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لایا اور عقبہ بن معیط کو اور دوسروں کو کہا کہ دیکھو اب میں کیا تماشا کروں۔ وہ اونٹ کی اوجڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھی۔ گھر سے گزرتے کسی کی آواز پڑی آج تو محمد کا تماشا بن رہا، اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ فوراً نکلتی ہے اور اپنے والد کی جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں سجدہ کرے، اور اپنے ان ننھے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگاتی ہے ہٹانے کے لیے، پھر کچھ خود آقا بھی زور لگا رہے ہیں تو یہ اونٹ کی اوجڑی ہٹا کے سجدے سے۔ یہ باپ اور بیٹی، اللہ کی محبت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کا ایک انداز ہے جو رقم ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ وہ 2-2.5 سال گزرے، وہی عقبہ بن ابی معیط، وہی ابو جہل اور وہی سرداران قریش بداتوار جو مذاق اڑا رہے تھے آقا کا، وہ سارے بدر کے میدان میں بڑے اثر کٹے ہوئے،
وہاں کے الفاظ میں فیصلہ ہو گیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، حق و باطل جب فیصلہ ہو گیا تو دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے اپنے گھر حضرت خدیجہ کے گھر، آقا نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی شادی دوسری نہیں، جب اپنے گھر آتے السلام علیکم کہہ کے کھڑے رہتے، تو اب اپنے گھر کی کوئی اجازت لے کے داخل ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ کہتی فاطمہ ادھر جاؤ لے کے آؤ اپنے بابا، تو حضرت فاطمہ جاتی، بھاگی ہوئی ساری چیزیں بچی تو کھیل لی ہوتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے، آقا کا معمول تھا کہ جب اپنے گھر آتے اونچی آواز سے سلام کرتے اور کھڑے رہتے، جب حضرت فاطمہ آتی وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے بابا کا پیار سے لے کے جاتے، یہ آقا کو بڑا پسند ہے، یہ اپنی بیٹی سے محبت کا آقا کا انداز، سبحان اللہ، یہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صدیق کی صدیقہ بیٹی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس خاتون سے محبت کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ سے، مشکوۃ المصابیح کی حدیث ہے، سب سے زیادہ کس خاتون سے محبت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ سے کرتے تھے، اور کس مرد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو ان کا اپنے شوہر سے، حضرت فاطمہ دیکھ لیتے انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری، بابا کی ایسی لاڈلی تھی، اللہ اکبر، اس کے باوجود جب شادی ہوئی تو اپنے گھر کے سارے کام کرا، ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں غلام آئے، کافی سارے غلام آئے، آقا غلاموں کو تقسیم کر رہے تھے، تو مولا علی گھر آئے، خود انہیں بھی کہتے ہو شرم آئی، اور حضرت فاطمہ کو کہا تم چلی جاؤ، ہاتھ کام کرتے ہوئے تمہارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، ہمارا ایسا قریب ترین شخص تھی جس کی بیوی کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، حضرت حسن اور حسین میں 11 ماہ کا فرق ہے، 11 مہینے کا فرق ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو بھی سنبھالنا، ان کی خاتمہ کے حضرت فضہ کو کہتی کہ جاؤ مٹی لے آؤ، پھر مٹی سے گارا بنا کے اپنے گھر کو لیپنا، اور جناب پانی نکالنا اور گھر کے سارے کام کرنا، اس طرح کہ جو تھوڑا سا ٹائم بچتا اس میں، اللہ اکبر، عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ مجھے چرخہ لا دو، میں چرخہ کاٹ لیا کروں تاکہ تم جا کے مجھے کپڑا بیچ آؤ اور اس سے ہمارے گھر کا ارننگ سسٹم مضبوط ہو، ذرا اندازہ کریں، اور حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد، اس طرح سے ان کی خدمت کرتی، اس طرح جاں فشانی سے ان کی خدمت کرتی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خود کہا کرتی کہ بیٹی تمہارے چھوٹے چھوٹے سے بچے تم ہر ٹائم میری خدمت کرتی رہتی، ان کو بھی دیکھا کرو، تو انہیں کہا کرتی کہ آپ صرف علی کی ماں نہیں، آپ میری بھی ماں ہیں، اور ماؤں کی خدمت کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو جب غلام لینے کے لیے گئی تو اب مزاج میں دیکھیں، شرم و حیا کے مزاج والا شخص سے مانگا نہیں جاتا، اللہ آپ کو مجھے حقیقی شرم عطا کرتے ہیں، تو بیٹھی رہی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، گھر تشریف لائے، اور کہا تم آئی تھی تو کچھ بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، کس مقصد کے لیے تھی، کیسے آئی تھی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے یوں کہا تھا میں اس لیے آئی، اور مجھے یہ وہ نہیں ہوا کہ میں آپ سے خادم یا غلام طلب کروں، بس
लाज आई, हया आई और मैं वापस आ गई। तो आका ने फरमाया फातिमा को मैं ऐसी तस्बीह बताता हूँ जो पढ़ने से तुम्हें बेतहाशा अजर भी हासिल होगा और सुकून भी मिलेगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तस्बीह का नाम है, इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फातिमा। और देखिए हर नमाजी नमाज के बाद ये पढ़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जिस बेटी से इतना ज्यादा प्यार करते थे 4 खादिम भी दे देते। जिस बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे उनके हाथ छाले पड़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आका ने खादिम देने के बजाय, गुलाम देने के बजाय अल्लाह के जिक्र की और वो तस्बीह सिखाई जो आज उम्मत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली है। कोई नमाजी हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नमाज के फौरन बाद पढ़ा। जरा बताएं आका ने कैसा अजीम तोहफा दिया हजरत फातिमा को। इस तस्बीह को भी तस्बीह बात नहीं कहते कि क़यामत की सुबह तक अरब मुसलमान इसे पढ़ते रहेंगे और हजरत फातिमा को भी इसका सबक। एक गुलाम, एक खादिम ने कितनी देर काम करना और कब तक आए? रीगे रमा पे नक्शे कमर और कितनी देर? दामन के सारे चार, गिरेबा के सारे चार हो जाए सब बहुत तो बहुत और कितनी देर? तो दुनिया की ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो कितनी देर चलनी है, लेकिन ये हमेशा के लिए चलेगा। और हजरत फातिमा के लिए हमेशा सदकाए जाते। और फिर उनका अंदाज क्या था? उनका अंदाज ये था, हाय हाय आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश की थी। उनका अंदाज ये था, दिन भर ये काम करती और रात को बोला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो नफल पढ़। याद रखिए औरत के लिए कुलिया है कि रात के नफल मर्द की इजाजत के बगैर नहीं पढ़ सकते, शोहर की इजाजत लाजम। हजरत अली फरमाते पढ़ते तो भाई सारी सारी रात सजदे में और खुद फरमाती है मुझे सर्दियां इसलिए पसंद है कि इस रात फातिमा का एक सजदा तो पूरा होता है। गर्मियां तो ऐसी है कि उनका सजदा ये फातिमा भी पूरा नहीं होता। और दिन भर क्या मुशक्कत का आलम था। एक दफा एक शख्स ने दरवाजे पे आके सदा लगाई, रसूलुल्लाह की बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अब भूख से बुरा हाल है, मुझे कुछ दो। हजरत हसन रावी है इस हदीस के, इस रिवायत में, वो फरमाते हैं कि हम सारे खाना खा चुके थे। हजरत फातिमा के सामने एक रोटी रखी हुई थी, अभी वो हमें सर्व करने में देने में लगी हुई थी। तो वो रोटी खाना शुरू करने लगी थी, एक लुक़मा मुंह में डालने लगी थी, पहला लुक़मा। तो उन्होंने वो लुक़मा वहीं बंद किया और वो ले जाने लगी। तो मैंने कहा मम्मा आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो भूखी हैं, आटा उसे देते, आटा खुद खा लो। आपने अगर फकीर को देना है, मांगने वाले को देना है, आटा देते, आटा खुद खा ले। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि हसन उसने तुमसे मांगा है, उन्होंने अली से मांगा, उसने तो आपके रसूलुल्लाह की बेटी कह के सदा लगाई और मुझसे मांगा है और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फातिमा फिर भी खा ले, लेकिन इस फकीर को खाली देने फातिमा नहीं देगी और आधी भी नहीं रखेगी, सारी रोटी उसके। ये थे आका की बेटी का दर्जा, सुभान अल्लाह। और इमाम हसन ही कहते जब रात की इबादत करके फारिग होती, आखिरी वक्त होता, हम तहज्जुद के लिए उठते, तो उस टाइम हम हमेशा सुना मैंने कहते या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया, आपका मेरे नबी की, मेरे वालिद की उम्मत की खैर रखना। तो कहते एक दिन मैंने चिढ़ के कहा कि मामा कभी हसन के लिए भी दुआ कर लिया कर, कभी हुसैन के लिए भी दुआ कर लिया कर, कभी ज़ैनब कलसूम और रुकैया के लिए भी दुआ कर लिया करे, सिर्फ आप उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांग रहे हैं।
حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگی بیٹا ضرور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بابا کو دیکھا جس طرح تڑپ تڑپ کے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، میں ان کی سنت پہ کیوں نہ ہوں؟ اس لیے میں جب تک زندہ رہوں گی پہلے ان والی دعا کروں گی اور پھر کوئی اور کروں گا. بیٹا میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا، لیکن امت مسلمہ کے لیے، امت محمد کے لیے اپنے باپ کی وہ دعا میں ہمیشہ کروں گا جو بڑے درد اور آنسو کے ساتھ ساری زندگی آتا. ہائے ہائے، یہ حضرت فاطمہ تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شخص اسلام لایا اور کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کا وہ فرد ہوں گا، میرے قبیلے کے 3000 تازہ تازہ مسلمان ہوں، میں اپنے اس قبیلے کا فرد ہوں جو سب سے زیادہ غریب ہے، تو رسول اللہ میری کوئی مدد کیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اس کی مدد کرو. تو حضرت سعد نے اولادا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، میں اپنا اونٹ تمہیں دے دیتا ہوں، میرا اونٹ باہر کرو، بولے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرا نیا امامہ ہے، میں نے کل لیا تھا، یہ میں تمہیں پیش کروں. حضرت سلمان فارسی، یہ وہ صحابی ہیں، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، میرے اہل بیت کا فرد سلمان، فرد ہے میری اہل بیت. حضرت سلمان فارسی گھر گئے اور کہا فاطمہ ہے نبی کی بیٹی، وہ فلاں مسلمان آیا اور وہ چاہتا ہے کہ فاطمہ بھی مجھے خوشی دے، اور میں نے کھانا فاطمہ کے گھر کا کھانا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا 3 دن سے فاقہ ہے، حسن حسین نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن اگر کسی مسلمان نے یہ صدا لگائی ہے، جلدی سے ایک چادر اٹھائی اور کہا فلاں یہودی ہے جو گروی رکھ کے چیزیں دیتا ہے، جائیں اس کے پاس اور اس سے اناج لے. اور پھر فوراً حسن حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن اس مانگنے والے کو 3 دن کے بعد جب گروی رکھ کے پکایا تو پہلے اسے کھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں وصال کا وقت قریب تھا، حضرت فاطمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگے، اور پھر کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگے. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی تم رو رہی تھی کبھی ہنس رہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے کہا جب حضور نے میرے کان میں کہی ہے تو میں تمہیں کیوں بتاؤں، آپ کیوں بتاؤں، میں تو نہیں بتاتا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آقا دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ چیز تھی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بات ذہن رہ جاتی ہے. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میں تمہیں اس حق کی قسم دیتی ہوں، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں صحیح، تو میرا حق تم پہ ہے، یعنی رشتے سے میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کی قسم دیتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ حضور نے تمہیں کیا کہا. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ہوتا یہ کہ راز زندگی کا تھا. تو اب میں تمہیں بتا دوں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت کرنے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اس پہ میں بے تحاشا ہوں کہ میں اپنے نبی سے جدا ہو جاؤں، اپنے والد سے جدا ہو جاؤں. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھا تو مجھے کہا کہ سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے میری فاطمہ تم. دیکھیے بیٹی کیسے باپ کے جدا ہونے پہ رو رہی تھی. اب اپنا بھی تو مرنا ہے، مر کے ہی ساتھ ملنا ہے، لیکن اپنے رونے کا، اپنے جانے کا سن کے ہنس اور خوش ہو. اور آقا کے وصال ظاہری کے 6 ماہ کے اندر حضرت فاطمہ سب سے پہلے جا کے آقا. عزیزو دوستو، ہم کسی کی بھی زندگی ڈسکشن کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا. فبہداہ مقتدی، انہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی. میں اور آپ کتنی اس ہدایت کی پیروی کریں؟ میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں. مغرب کی نماز کے بعد ہمارا یہاں روز حلقہ فہم قرآن ہوتا ہے. آپ